ویلکم بیک دوستو. پچھلی نشست میں ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے آگے بڑھنے میں جو 3 بڑی رکاوٹیں ہیں ان کے اوپر، جس میں نے بتایا تھا کہ 3 بڑی رکاوٹیں ہیں. نمبر 1، بنیادی اور سب سے بڑی رکاوٹ مذہب اور مذہب کا سیاست میں استعمال. دوسری رکاوٹ میں نے بتائی تھی کہ نیشنلزم کی کمی ہے، پاکستان میں پاکستانیت کی کمی ہے. اور تیسری رکاوٹ میں نے بتائی تھی کہ سرکاری ملازموں یعنی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے اوپر تسلط ہے، بیوروکریٹس کا پاکستان کے اوپر تسلط ہے. اس میں آپ ملٹری بیوروکریٹس کہہ سکتے ہیں، سول بیوروکریٹس بھی اسی میں ہیں اور جوڈیشل بیوروکریٹ بھی اسی میں ہیں. تو یہ 3 رکاوٹیں میں نے بتائی تھیں. مذہب کس طرح اور کیسے رکاوٹ ہے، کس طرح سے رکاوٹ بن رہا ہے، اس پہ ہم نے بات کر لی تھی اور تفصیلی بات ہو گئی. اب ہم بات کریں گے کہ جو نیشنلزم کی کمی ہے یہ پاکستان کے اندر کس طرح سے رکاوٹ بن رہی ہے. یہ جو خلا ہے نیشنلزم کا پاکستان میں، پاکستانیت کی جو کمی ہے، یہ کس طرح سے پاکستان کو متاثر کر رہی ہے. پھر اس سے اگلی نشست میں ہم بات کریں گے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، سرکاری ملازمین جو پاکستان پہ تسلط قائم کیے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے پاکستان پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. تو ابھی ہم بات کریں گے نیشنلزم کی کمی. اس میں تو کوئی شبہ نہیں کسی کو ہونا چاہیے کہ اگست 47 سے پہلے انڈیا ہم سب کا ملک تھا. اس انڈیا کو ہم نے تقسیم کرانے میں کردار ادا کیا. برٹش کی حکومت تھی، جو فارنر تھے، جو لوکل نہیں تھے، جن کو انڈیا کے ساتھ کوئی ہمدردی یا محبت نہیں تھی، ان کے لیے انڈیا کو تقسیم کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کے مفاد میں اگر یہ تھا کہ وہ انڈیا کو تقسیم کریں اور ایک مسلم کمیونٹی کو اکٹھا کر کے ان کو بعد میں کسی خاص مقصد کے لیے، اس کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کمیونزم کے خلاف استعمال کریں، تو ان کے لیے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں تھا. ان لوگوں نے ہمیں استعمال کرنا شروع کیا اور استعمال کرنا شروع کیا مذہب کی بنیاد پہ. اس کا بھی ذکر پچھلی نشست میں نے کیا کہ ہم جو انڈیا سے الگ ہوئے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہوئے. پاکستان جو تشکیل پایا، بنایا گیا، تو یہ مذہب کی بنیاد پہ ہوا. تو نیشنلزم، پاکستانیت یا پاکستانی نیشنلزم کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں بن پایا؟ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں جو دوہری شہریت ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تمام لوگ جن کے پاس یہ سہولت ہے، جو بڑے کاروباری ہیں، بیوروکریٹ ہیں، افسر ہیں، جرنیل ہیں، سب کے پاس ہے. اور جو یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں، جو کچھ کرتے کراتے ہیں، اس پہ بعد میں بات کریں گے، تو وہ بعد میں کسی دوسرے یورپین کنٹری میں جا کے یا کسی بھی دنیا کے دوسرے ملک میں وہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پاکستان کے ساتھ کوئی محبت سچ نہیں ہوتی. یہ اخبارات میں آ چکا کہ کتنے بیوروکریٹ ہیں جو پاکستان میں دوہری شہریت رکھتے ہیں. یہ دنیا کے شاید ہی کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہوگا. ہمارے ساتھ جو انڈیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ انڈیا کے بھی شہری ہوں اور برطانیہ کے بھی شہری ہوں یا امریکہ کے بھی شہری ہوں یا کسی دوسرے ملک کے شہری ہوں. انڈیا یہ الاؤ نہیں کرتا، لیکن پاکستان میں یہ معمول کی بات ہے. تو پاکستان میں نیشنلزم کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا سے علیحدہ ہونے کے لیے یا انگریزوں نے انڈیا سے مسلمانوں کو الگ کرنے کے لیے، الگ ملک بنانے کے لیے،
انہوں نے جو ہمیں سلوگن دیا، جو ہمارے منہ میں بات ڈالی، وہ یہ تھی مذہب۔ اس مذہب کو، اس سلوگن کو آل انڈیا مسلم لیگ لے کے چلی۔ تو اس نے پہلے سیپریٹ الیکٹوریٹ، جداگانہ انتخاب، اور پھر وہی جداگانہ انتخاب جداگانہ ملک کی بنیاد پہ بنے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ انڈیا ایک ملک ہے جس میں مسلمان ہزاروں سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور بیشتر تو کنورٹ ہوئے، ہندو سے مسلمان بنے، تو وہ نسل در نسل ہزاروں سال سے وہاں سے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ملک انڈیا کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کیسے کیا، کس طرح کیا، کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ جو ریلیجن ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے، یا کمپیریٹیولی زیادہ حساس ہوتا ہے، اور مسلمان تو اس حوالے سے اور بھی زیادہ حساس ہیں۔ تو مسلمانوں کو جو نیشنلزم، قوم پرستی یا وطن دوستی یا وطن سے محبت کے متبادل جو چیز دی گئی، جو جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو بڑھایا گیا، وہ مذہب اسلام۔ تو یہ کہا گیا کہ مسلمان کے نزدیک جو ہمارے لوگ تھے، جو مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کے اندر جذبات پیدا کر رہے تھے انگریزوں کی لائن پہ، انہوں نے کہا کہ مسلمان کے لیے مذہب بنیادی چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، وطن کوئی چیز نہیں۔ میں عرض کروں کہ اگر آپ کے اندر نیشنلزم ہوتا ہے تو آپ مختلف فرقوں، مختلف مذاہب کے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، چلنا سیکھتے ہیں، آپ تقسیم کی طرف نہیں جاتے۔ ملک سے محبت آپ کو تقسیم سے روکتی ہے، وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ دوسرے نظریہ والا، دوسرے مذہب والا، دوسرے فرقہ والا بھی آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اس لیے بھی رہ سکتا ہے کہ آپ کا ملک تقسیم نہ ہو۔ آپ کی جڑت ہوتی ہے جب ملک سے، تو پھر یہ ہوتا ہے۔ بلکہ اگر لوگوں کے اندر زیادہ وطن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو وہ دوسرے ملکوں سے جو قابل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے، اپنے اندر لانے، تاکہ یہ لوگ زیادہ بہتر طور سے پرفارم کر سکیں اور ملک جو ہے وہ زیادہ ترقی کرے۔ تو وہ اس طرح سے بھی کرتے ہیں۔ جے جائے کا آپ اپنے ملک کے اندر دوسرے مذہب، دوسرے فرقے یا دوسری سوچ والا جو شخص ہے اس کو آپ الگ کریں، یا اس کی بنیاد پہ آپ تقسیم کی بات کریں، تو یہ نیشنلزم کی کمی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں نیشنلزم تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اقبال نے جب کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو یہ نیشنلزم تھا۔ سر سید نے جب یہ کہا کہ یہ ہندوستان کے اندر مسلمان اور ہندو اس طرح سے ہیں کہ جیسے دلہن کی دو آنکھیں، تو یہ نیشنلزم تھا۔ جناح صاحب جب کانگریس میں شامل ہوئے اور جداگانہ انتخابات کی مخالفت کی تو یہ نیشنلزم تھا۔ اس کو انگریزوں نے گریجولی ختم کیا اور اپنے انداز سے جو مذہب تھا اس کو پریارٹی پہ لائے۔ مسلمانوں کو جو سوچ دی گئی وہ ترجیح یہ دی گئی مذہب کو پریارٹی ہے، اور جو نیشنلزم ہے یہ ثانوی چیز ہے، اور کہا گیا کہ مسلمان کے لیے تو وطن کوئی میٹر نہیں کرتا، کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ یعنی مذہب کو لایا گیا نیشنلزم کے اگینسٹ، اور مذہب کو ہائی لائٹ کر کے، مذہب کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کر کے جو وطن دوستی تھی اس کی نگیشن کی گئی، اس کو بیک کر دیا گیا۔ تو یہ انڈیا اس طرح سے تقسیم کروایا گیا۔ آپ تصور کریں کہ مذہب کی بنیاد پہ اس حد تک جذباتی ہوئے مسلمان، جناح صاحب بھی مسلم لیگ کی قیادت، کہ انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن لے کیا، اور جو قتل و غارت ہوئی انڈیا کی تقسیم کے دوران وہ بھی بنیادی طور پہ اسی وجہ سے ہوئی یا کرائی گئی کہ یہ لوگ دوبارہ پھر سے نہ مل جائیں، کیونکہ ہزاروں سال کی تاریخ ہے کہ لوگ ہندو، مسلمان، سکھ سب اکٹھے رہتے آ رہے تھے، تو یہ قتل و غارت گرائی گئی۔ آج بھی جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے یا انڈیا سے دوستی کے حوالے سے، ہندو سے نرم رویہ اختیار کرنے کے حوالے سے،
تو جو ایک رویہ ہمیں سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے تو قتل و خون سے گزر کر پاکستان حاصل کیا. تو یہ قتل و خون کا ایک مقصد تھا کہ انڈین دوبارہ کبھی متحد نہ ہو پائیں، دوبارہ کبھی ملنے کا نہ سوچیں. تو اس طرح سے یہ ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان آپ لوگوں نے حاصل کر لیا، انڈیا کی آپ نے نگیشن کر دی، وطن انڈیا کو آپ نے نگیٹ کر دیا، تو کون سی چیز آپ سامنے لائے؟ مذہب. اور مذہب کے ساتھ آپ کتنے مخلص تھے وہ ایک الگ بات ہے. وہ آپ مخلص نہیں تھے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان میں آ کے آپ نے جو خواب لوگوں کو دکھائے ہوئے تھے اس کی بنیاد پہ کچھ نہیں کیا. یہ ظاہر کیا کہ مذہب کو استعمال کیا جا رہا تھا، مذہب کو کی بنیاد پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا. تو وہ تو آپ نے کر لیا. اب نیشنلزم پاکستان میں کیسے پیدا ہو؟ جن لوگوں کو آپ نے تقسیم سے پہلے تیار کیا مذہب کی بنیاد پہ کہ نیشنلزم کوئی چیز نہیں ہے، وطن دوستی کوئی اہم بات نہیں ہے، ان کو پاکستان میں آ کے آپ وطن دوستی کس طرح سے سکھائیں گے؟ کس بنیاد پہ سکھائیں گے؟ کیسے کہیں گے کہ جی وطن سے، پاکستان سے محبت کرو؟ اور وہ محبت پیدا کیسے کریں گے جب کہ قیادت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو انڈیا کو تقسیم کرانے والے تھے؟ یہی ہوا نا کہ جب انڈیا تقسیم ہوا تو قیادت جو آئی، جن لوگوں کے پاس آئی، وہ وہی تھے جو تقسیم کرانے میں پیش تھے، جو انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ تقسیم کرائی. تو وہ لوگ کیسے، کس بنیاد پہ کہتے کہ اب پاکستان سے محبت کرو؟ اگر پاکستان سے محبت ہو سکتی ہے تو انڈیا سے محبت کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دوسری بات، آپ نے پاکستان تو مذہب کی بنیاد پہ بنا لیا. جو یہاں پہ غیر مسلم ہوئے، پاکستان میں اب بھی غیر مسلم ہیں، وہ پاکستان سے کیوں محبت کریں گے؟ ان کو کس بنیاد پہ کہو گے کہ پاکستان سے محبت کرو؟ اور جو عام پاکستانی ہے اسے کیوں کہیں گے کہ وطن سے محبت کرو؟ وطن سے، اسلام سے محبت کیوں نہیں کرو؟ اسلام سے محبت آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ اسلام کو آپ نے فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یا اسلام اٹ سیلف ایز اے سسٹم کیا آپ کو دے سکتا ہے، کیا اس سے آپ لے سکتے ہیں، یہ دوسرا میٹر ہے. پاکستان کے اندر پاکستانیت کس بنیاد پہ آپ پیدا کریں گے؟ انڈیا سے تو دوستی نہیں آپ کر سکتے تھے، انڈیا سے آپ محبت نہیں کر سکتے تھے. انڈیا میں رہتے ہوئے آپ نے کہا کہ وطن سے دوستی کوئی میٹر نہیں کرتی، اہم بات نہیں ہے. تو کیا وہ اصول پاکستان بننے کے بعد ختم ہو گیا؟ کس طرح سے آپ اپنے بچے کو یہ کہیں گے کہ اپنے وطن سے محبت کرو؟ اور دوسری بات، جو اوپر لیڈنگ لوگ تھے، جو قیادت تھی، جب ان کے رویے میں انڈیا کے ساتھ محبت نہیں تھی، یا انہوں نے انڈیا کی نفی کر دی، انڈین نیشنلزم کی نفی کر دی، تو پاکستانی نیشنلزم تو نئے سرے سے پیدا ہونا تھا. یہاں پہ کیسے پیدا ہونا تھا؟ ان کے اندر کیوں پاکستان سے محبت آ جائے گی؟ جو انڈیا کے وفادار نہیں رہے وہ پاکستان کے وفادار کیسے بن جائیں گے؟ یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی ہے وہ آج بھی کہتا ہے کہ اگر اسلامی نظام نافذ نہیں ہونا تو پاکستان کا کیا فائدہ، پاکستان کیوں بنایا گیا؟ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے بالکل اسی طرح سے کہ جسٹ ہم نے رول کرنا ہے اور رول کر کے اس کے بعد ہم جہاں بھی جائیں، جیسے بھی جائیں. پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سرکاری ملازم ہے، سرکاری افسر ہے، وہ جو تنہائیں جو مراعات لے رہا ہے وہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے ساتھ سوٹ کرتا ہے؟ پاکستان کی معاشی حالت ایسی ہے کہ ایک بندہ 20-25 لاکھ تک تنخواہیں لے، اور اس سے بھی زیادہ لوگ لیتے ہیں. یعنی ایک طرف ایسے لوگ پڑھے لکھے نوجوان جن کو 10,000 15,000 پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے، جو آپ نے ویجز رکھے ہوئے ہیں منیمم سرکاری طور پہ، جو سرکاری ملازم کو ملتے ہیں وہ غالباً 35,000 تک ہے. اور 35,000 تک سرکاری ملازموں کو تو مل جاتے ہیں، کیونکہ سرکاری ملازموں کا پاکستان کے اوپر تسلط ہے، قبضہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان ہے، اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ تسلط رکھتی ہے. لیکن جو پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں، سرکاری ملازم نہیں ہیں، جو کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے، کسی ہوٹل میں کام کرتا ہے، کسی کے
گھر میں کام کرتا ہے، کوئی ذاتی کسی کا ڈرائیور ہے، وہ کتنی تنخواہ لیتا ہوگا؟ تو یہ جو سرکاری ملازم تنخواہیں اور مراعات لے رہے ہیں، اور ایک حد تک کہنا چاہیے اور یہ کہنا بالکل جائز ہے کہ وہ لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے۔ ایک طرف تو تنخواہیں اور مراعات ہیں، اور دوسری طرف ان کے دفتروں کے اندر جو اخراجات ہیں، جو للے تللے ہیں، جو ان کا آفیسز کے اندر ماحول ہے، وہ کسی بھی یورپین کنٹری سے کم نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کا ملک معاشی طور پہ ڈوبا ہوا ہے، تو کس طرح سے ایک عام افسر، چھوٹے رینک کا بھی، اس طرح سے اپنے آفس کو رکھے گا، یا ایسا آفس اسے ملے گا جو یورپین کسی کنٹری میں بھی اس سطح کے افسر کو نہیں مل سکتا؟ تو یہ نیشنلزم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ پاکستان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے، تو یہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے پولیٹیشین، کاروباری، وہ جس طرح سے ناجائز فائدے لے رہے ہیں یا لیتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، جو غریب آدمی کا استحصال ہو رہا ہے، جو غریب آدمی، عام آدمی، محنت کش، نسل در نسل استحصالی زندگی گزار رہا ہے، قسم پوسی کی زندگی گزار رہا ہے، جس کو ایک انسانی لیول سے کہیں نیچے سمجھ کے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ گاؤں میں، دیہاتوں میں آئے روز آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ عام آدمی کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سرکاری دفاتر میں جو اس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، ایک کمزور آدمی جس کے ساتھ زیادتی ہو، تھانے میں اگر وہ جائے تو اس کو کیا رسپانس ملے گا؟ کیا وہ توقع کر سکتا ہے کہ کسی علاقے کے چودھری نے، کسی بڑے نے، ایک سردار نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ تھانے میں جائے گا تو داد رسی اس کی ہوگی؟ یہ وہ توقع کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ کسی سرکاری دفتر میں جائے، سپوز وہ واپڈا کے دفتر میں چلا جاتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، تو واپڈا میں جو افسر بیٹھا ہوا ہے یا جو اہلکار بیٹھا ہوا ہے، ملازم بیٹھا ہوا ہے، وہ بغیر پیسے لیے، رشوت لیے اس کی بات سن لے گا۔ یہ جو استحصال ہو رہا ہے محنت کش کا، عام کارکن کا، عام شہری کا، یہ پاکستان میں نیشنلزم نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ ورنہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے، پاکستان میں ایک سرکاری ملازم اس معاشی حالت کے مطابق زندگی وہ بھی گزار رہا ہوتا، اس کو تنخواہ، مرات، اس کا آفس کا سیٹ اپ اس کے مطابق ہوتا۔ پاکستان اگر غریب ہے، مقروض ہے، تو وہ غربت اور مقروض ہونے کی جو علامت ہے، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی نظر آنی چاہیے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی نظر آنی چاہیے، اور نیچے جو بیوروکریٹ ہیں اور حتیٰ کہ جرنیل ہیں، ججز ہیں، ان کی لائف سے بھی وہ نظر آنی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک تو قرضے تلے ڈوبا ہوا ہو، ملک مقروض ہو، نسلیں مقروض ہوں، ایک پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہو، لیکن ایک عام سرکاری ملازم، اس کو پینشنیں، اس کے بچوں کو پینشنیں، اس کی نسلوں کو پینشنیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جوڈیشری کا بڑا رول ہے۔ جوڈیشری نے تنخواہیں، مرات بڑھانے میں، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ نیشنلزم کی کمی کا اظہار ہے۔ پاکستان کے حالات جو بہت زیادہ خراب ہیں، یہ نیشنلزم کی کمی کا اظہار ہیں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے، کس طرح سے ہوا ہے، میں پچھلی بات سے ریلیٹ کروں۔ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے مذہب کی بنیاد پہ انڈیا کو تقسیم کرایا، مذہب کی بنیاد پہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کے اندر نفرت پیدا کی انڈیا سے، ہندوؤں سے، اور انسانوں کی، عام لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو محدود کر دیا، ان کو قید کر دیا، اور قید کر کے آپ ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پہ بات ہم نے کرنی ہے، پھر اگلی نشست میں ہم کریں گے، اور اس وقت اجازت اسی کے ساتھ کہ نیشنلزم کی کمی ہے بنیادی چیز، یعنی مذہب تو وہ ہے جس نے ہمیں انڈیا سے الگ کروایا، جو انڈیا سے ہماری علیحدگی کی بنیاد بنا، جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ غیر مسلم آپ کے برابر نہیں ہے، جس نے ہمیں سکھایا کہ انصاف
نہیں کرنا۔ مذہب ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ انصاف کی طرف نہیں جانا۔ غیر مسلم آپ کو ٹیکس تو ایکول پے کر رہا ہے، لیکن اسے برابر نہیں سمجھنا۔ آپ نے ریاست کے ذریعے مذہب کو پرموٹ کرنا ہے، ایک خاص مذہب کو۔ دوسرے مذاہب کا وہ حق، وہ عزت، وہ مقام نہیں ہے۔ دوسرے مذہب کے پیروکاروں کا وہ حق، وہ مقام نہیں ہے جو مسلمان کا ہے، جو اسلام کا ہے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج ہے نیشنلزم کی کمی۔ مذہب ہماری پرائرٹی ہے۔ آج بھی کسی انسان کی جان لینا مذہب کی بنیاد پہ بہت آسان ہے۔ ریاست اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے کافی حد تک، یا سہارا بنتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے ریاست اگر سہارا نہ بنے تو کسی کو یہ جرت نہیں ہو کہ مذہب کی بنیاد پہ توہین کا الزام لگا کے یا کچھ بھی الزام لگا کے آپ کسی کی جان لے لو۔ تو یہ جان لینے کے واقعات جو آئے روز ہوتے ہیں، اور غیر مسلم جن کی زبان کو آپ نے بند کر رکھا ہے، روک رکھا ہے کہ وہ کوئی چیخ بھی نہ نکال سکے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سیٹلڈ ایشو ہے، تو یہ مذہب ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے نیشنلزم۔ اگر آپ کے اندر نیشنلزم ہوتا تو آپ ایک ایسا سسٹم، ایسی سوچ کو پرموٹ کرتے کہ جس میں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، ان کو بھی آگے بڑھنے کا برابر موقع ملنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، ان سب کو، سب شہری برابر ہیں، جس طرح سے جناح صاحب نے 11 اگست کو سپیچ کی تھی۔ تو اب ہم اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں، بات لمبی ہوگی۔ نیکسٹ نشست میں ہم بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر، وہ پاکستان کی ترقی میں کیسے رکاوٹ ہو گئی ہے۔ کافی اس میں بات ہو بھی گئی، لیکن مزید ہم بات کریں گے۔